اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، تم انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ داخل جنت کرنے والا عمل، بدھ اور جمعرات کا روزہ داخل جنت کرنے والا عمل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان، شوال، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جہنم سے آزادی پانے کا نسخہ، بدھ اور جمعرات کا روزہ جہنم سے آزادی پانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہے، جو بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ بدھ اور جمعرات اور جمعہ کا روزہ، بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اس حوالے سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ملاحظہ فرما دیجیے۔ جو شخص بدھ اور جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کے باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔ جو بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتیوں، یاقوت اور زبر جد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ جو شخص بدھ اور جمعرات اور جمعے کا دن کا روزہ رکھے پھر جمعہ کے دن اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، یعنی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنا۔ کتنی برکات ہی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے۔ پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، جہنم سے آزادی کے، جنت میں داخلے کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، حضور کے فرامین بتائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن خوش ہونے کا وظیفہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ بروز قیامت اسے خوش کرے۔ الحمدللہ بہت ہی بابرکت دن اور بڑی ہی فضیلتوں والے دن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج ماہ رمضان 22 تک پہنچ گیا اور یقیناً گنتی کے چند ایام باقی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بخشش کے پروانے لے لیں، کیونکہ اگر یہ راتیں چلی گئیں اور کیا ہم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ خیر الرازقین ان اللہ مع الصابرین۔ ہم خوب تلاوت قرآن مجید بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بھی کریں گے، اور ہم سچی توبہ بھی کریں گے، اور حضور کی ذات پر درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم فرض اور واجبات بھی وقت پر ادا کریں گے، اور پھر دیکھیے گا کہ ایسا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ ہمارے دل کی ہر مراد، جائز خواہشات کو پورا کرے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، حضور علیہ السلام کی امت ہیں، اور ہمیں بہت سے بزرگان دین، صحابہ کرام، تبع تابعین، جملہ اولیاء کرام یہ دیے گئے، ہم ان کے ذریعے سے اپنا پیغام اللہ تک پہنچائیں، اور بہترین پیغام پہنچانے کا ذریعہ دعا ہے۔ تو آج آپ کے لیے ایک جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو آپ نے ایک نام پڑھنا ہے، یعنی ہے تو وہ ایک ہے لیکن اس میں وزن کتنا ہے، اس کو آپ پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً ہم بھی اپنی تیاری رکھیں، ان قریب حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہماری روح قبض کر کے لے جائیں گے، پھر ہم نے اپنے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، یعنی ادھر سے روح نکلی اور جسم پڑا ہوا ہے، دوست احباب رشتہ داروں کو اطلاع مل گئی، کفن لے کے آیا، قبر کشائی کی، اس طریقے سے اعلان ہوا، نہلا دیا، غسل کر کے کفن پہنا دیا، اب قبرستان کی طرف جا رہے ہیں،
اور اب ہمارا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ میری بھائی یا میری بہن جو بھی ہو، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اب قبر میں اتار دیا گیا، اب سلیبیں رکھ دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اب مٹی ڈال دی گئی۔ جیسے ہی مٹی ڈال دی گئی ہے، اب وہ جو ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ جن کا ہم انتظار کرتے تھے، وہ جو ہمارے بغیر سوتے نہیں تھے، وہ جو ہم سے مشورہ وغیرہ کیے کام نہیں کرتے تھے، وہ جو ہمیں دیکھتے تو ہمیں سکون نہیں آتا تھا، وہ سب اب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب ہمارے پاس کوئی نہیں رکنے والا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ یا رب العالمین، تو اپنے رمضان کا صدقہ ہمیں بخش دے، بے حساب مغفرت فرما دے۔ دوستو، میری بہنوں، کوئی نہیں رکتا، سب اپنے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہیں اور قبرستان سے باہر دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے اپنے ہی نامہ اعمال ہمارے کام آئیں گے، جو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ ہمارے اچھے کاموں کا ذریعہ اچھا صلہ ملے گا، جو گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج سے ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تم دنیا کی جون سی بھی دولت، جون سی بھی شہرت مانگ لو، تم اولاد مانگ لو، تم کائنات مانگ لو، تم جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے ہمارا رزق بھیج دیا، تو ہمیں چاہیے ہم ایسے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو ہم نے کرنا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے اور میری فریاد کو سن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا صدقہ میری فریاد کو بھی سنا جائے گا اور میری التجا کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اب آپ نے وضو کرنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ یا قادر پڑھنے کے بعد وضو کرنا ہے۔ اب آپ نے وضو کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ایک ہی نام بتاؤں گا، اسم بتاؤں گا، اس کی ہی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں سے رزق عطا فرما دیا جائے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، خاص آپ کے لیے، اور اس کو آپ نے ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کا ہی کام ہے، آپ نے ہی اپنی حاجتوں کو پورا فرمانا ہے، یعنی جس کا کام ہوگا یعنی اس نے ہی وظیفہ کرنا ہے نا۔ تو انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں، چینل پر نیو ہے تو آپ کے سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ آپ نے پڑھنا ہے الخبیر الخبیر الخبیر، پڑھتے جائیں گے، 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے الخبیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔